بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی پر مشتمل کتاب درس مثنوی مولانا روم، مجلس درس مثنوی 9 رمضان المبارک سن 1418 ہجری مطابق 8 جنوری سن 1998 بروز جمعرات بعد فجر بمقام خانقاہ امدادی اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی۔ تشنگا گر آب جوین از جہاں، تشنگا گر آب جوین از جہاں، آب ہم جویت بعالم تشنگا، آب ہم جویت بعالم تشنگا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پیاسے لوگ دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں تو آب ہم جویت بعالم تشنگا، پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ بتاؤ کیسا پیارا شعر ہے، اس سے کیسی محبت ٹپک رہی ہے اور کیسی امید بن جاتی ہے کہ اگر ہم شیخ سے محبت کریں گے تو شیخ خود ہم کو تلاش کرے گا اور شیخ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ میں چند منٹ کے لیے کہیں جاتا تو حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی حکیم جی کہاں گئے؟ واہ کیا مزہ آتا تھا کہ بابا تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ معشوق بننا چاہتے ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عاشق بن کے رہو، معشوقیت چھوڑ دو ورنہ پیمائش دینی پڑے گی کہ گردن کتنی لمبی ہے، سینہ کتنا چوڑا ہے، ناک چپٹی تو نہیں ہے، آنکھیں کیسی ہیں، تمہاری ہر خوبی میں فی نکل سکتی ہے کہ تم نے نماز صحیح ادا نہیں کی، روزہ صحیح نہیں رکھا، تم اللہ کی عظمت کی شایان نشان بندگی نہیں کر سکتے، اور عاشق بننے میں کچھ ناپ تول نہیں، ناک کیسی ہی ہو، آنکھیں کیسی ہی ہو، چاہے رنگ پکا ہو بس آپ کا عشق نہ کچا ہو، چاہے رنگ پکا ہو بس آپ کا عشق نہ کچا ہو۔ عاشقوں کی کوئی پیمائش نہیں، سراپا عیب ہوتے ہوئے بھی تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھ میں کوئی خوبی نہیں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی محبت کو اللہ نہیں ٹھکرائے گا۔ اسی کو مولانا نے فرمایا کہ اگر پیاسے لوگ پانی ڈھونڈتے ہیں کہ پانی کہاں ہے تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کس نے محبت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب انہوں نے جنگ احد میں خون مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بہتے دیکھا تو صدیق اکبر نے تلوار نکالی اور کافروں کی طرف جھپٹے اور اعلان کیا کہ آج یا تو صدیق شہید ہو جائے گا یا پھر ایک کافر کو نہیں چھوڑوں گا، مجھ سے خون نبوت نہیں دیکھا جاتا، یہ میری برداشت سے باہر ہے کہ میں اپنے پیغمبر کا خون دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھپٹ کر ان کو پکڑ لیا اور فرمایا شم سیفک، شم سیفک، اے صدیق اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لے، لا تفجعنا بنفسک، لا تفجعنا بنفسک، اپنی شہادت سے مجھے جدائی کا غم نہ دے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر صدیق کی حیات کا عاشق ہوتا ہے، کیونکہ صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے، اس لیے صدیق کی زندگی شہید سے افضل ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی ترتیب بتا رہی ہے کہ صدیق کا درجہ تو شہداء سے زیادہ ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے، اس کی دلیل قرآنی یحبہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد فرمایا وَيُحِبُّونَهُ کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ قدم اللہ تعالی محبته علی محبت عباده لِيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ محبت ربهم۔ اللہ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت سے پہلے بیان کیا تاکہ میرے بندے جان لیں کہ ان کو جو میرے ساتھ محبت ہے یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سارا قرآن پاک اور ساری حدیث پاک تصوف ہی تصوف ہے۔ تصوف نام ہے محبت کا اور قرآن و حدیث میں محبت ہی محبت ہے۔ منکرین تصوف دراصل وہی ہیں جو محبت سے خالی ہے۔ ظالموں کو اللہ والوں کی غلامی کرنے میں حب جاہ مانے ہے کہ اس راستے میں تو چھوٹا بننا پڑے گا، کسی کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا، لہذا حب جاہ مانے ہے کہ میں بڑا بنا رہوں، لوگ مجھے سلام کریں، حالانکہ اگر یہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے مٹا دیتے تو مخلوق بھی ان کو دل سے چاہتی، مخلوق کے دل میں اللہ ان کی عزت ڈال دیتا۔ تو یحبہم ویحبونہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ناز نہ کرے کیونکہ یہ میری ہی محبت کا فیضان ہے۔ اور اہل اللہ چونکہ مظہر صفات حق ہوتے ہیں، متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں، واسطہ ظہور رحمت ہوتے ہیں، لہٰذا پہلے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جس کے فیض سے مریدین ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔
شیخ نے کہا کہ میری ہی محبت کا فیض ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں. تو فرمایا اچھا. اور حضرت نے اپنی توجہ ہٹا لی. پھر 6 مہینے تک وہ شخص نہیں آیا، جبکہ روزانہ آتا تھا. پھر شیخ نے توجہ ڈالی اور محبت سے اس کو یاد کیا تو پھر آ گئے. تو فرمایا کہ آپ کی محبت کہاں گئی، 6 مہینے کہاں رہے؟ وہ مرید نادم ہوا اور عرض کیا کہ حضرت یقین آ گیا کہ میری محبت آپ ہی کی محبت کا فیضان ہے. وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں، وہی چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں. اور یہ آیت مرتدین کے مقابلے میں کہ مرتد بے وفا ہیں، ان میں محبت نہیں ہے. اب ان کے مقابلے میں سوف یأتی اللہ بقوم، میں قوم لاؤں گا یحبہم ویحبونا، یہ وہ قوم ہے جس سے میں محبت کروں گا اور جو مجھ سے محبت کرے گی. معلوم ہوا کہ عاشقوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فسوف یأتی کا ظہور ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا، کیونکہ اتیان میں سوف ہے مگر اس کا تسلسل منقطع نہیں ہے. لہذا جو اپنے شیخ کا عاشق ہو تو سمجھ لو کہ فسوف یأتی اللہ بقوم کا ایک فرد ہے. اس لیے بھی قوم نازل فرمایا، بھی اقوام نازل نہیں فرمایا کہ ہم بہت سی قومیں نازل کریں گے. مفرد نازل فرما کر بتا دیا کہ سارے عالم کے عاشق ایک ہی قوم ہیں، لہذا ہم سب ایک قوم ہے. اگرچہ کوئی پنجابی ہے، کوئی بنگالی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی عربی ہے، لاکھوں زبانیں، مگر اللہ کے عاشقوں کو اللہ نے ایک قوم فرمایا. دیکھو یہاں کتنے ملکوں کے لوگ جمع ہیں. یہ برطانیہ کا ہے، یہ انگریزی میں ہاؤ آر یو کہے گا، یہ جنوبی افریقہ کا ہے، یہ تمہاری طبیعت کیم چھو پوچھے گا، اور بنگلہ دیش والے پوچھیں گے کہ کیمن اچھی، اور پٹھان کہے گا پخیر راگلے، اور فارسی والا کہے گا مزاج شما چے تو رست، اور عربی والا کہے گا کئی فحالوں کا. لیکن یہ سب ایک قوم ہے. معلوم ہوا کہ قومیت زبانوں سے نہیں بنتی، معلوم ہوا کہ قومیت صوبوں اور علاقوں سے نہیں بنتی، معلوم ہوا کہ قومیت رنگ و روغن اور الوان و السنہ کے اختلاف سے نہیں بنتی. یہ قومیت یحبہم و یحبونہ سے بنتی ہے، اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. لہذا پورے عالم میں جو بھی اللہ کا عاشق ہوگا وہ ہماری قوم ہے، اور جو ان کا عاشق نہیں وہ ہمارا نہیں، وہ ہماری قوم کا نہیں، اگرچہ ہمارے وطن کا ہو، اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمارا خون، ہماری زبان، ہمارا صوبہ، ہمارا علاقہ، ہمارا ملک کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہماری قوم کا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا عاشق نہیں ہے. یحبہم و یحبونہ کا فرد نہیں ہے. ہماری قوم اللہ کے عاشقوں سے بنتی ہے، سارے عالم کو اس قوم کی خبر نہیں. یہ وہ قوم ہے جس کو خالق کائنات نے نازل فرمایا ہے. اے روس و امریکہ، تم کیا جانو کہ قوم کیا چیز ہے؟ پیدا کرنے والا جانتا ہے. جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی بتائی ہوئی قومیت معتبر ہے یا تمہاری بنائی ہوئی؟ تمہاری قومیت تو رنگ و نسل، ملک و قوم اور زبانوں کے اختلاف سے بنتی ہے، جس کا نتیجہ نفرت و عداوت ہے. اور عاشقان خدا کی قوم کی امتیازی شان یحبہم و یحبونہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشقوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی. ایک عاشق دوسرے عاشق سے مل کر مست ہو جاتا ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازماً عشاق میں. عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. کیونکہ ایک قوم ہونے کے احساس سے محبت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. ہر آدمی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے. اس آیت کا نزول سارے عالم کے عشاق میں اضافہ محبت کا ضامن ہے، کیونکہ یہ علم کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایسی قوم ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہر شخص اپنی قوم کو محبوب رکھتا ہے. جیسے جن بچوں کو باپ سے قوی تعلق ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اور باپ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے. جو اللہ کی محبت سے محروم ہے وہی آپس میں لڑتے ہیں، اور جن کے قلب اور قالب پر اللہ کی محبت غالب ہے وہ ایک دوسرے پر فدا ہوئے جاتے ہیں. مثنوی کے شعر کی شرح میں آج ایک عظیم علم اللہ نے عطا فرمایا کہ جتنے مرتد ہیں بے وفا ہیں، یہ اہل محبت نہیں ہیں، یہ پیاسے نہیں تھے، ورنہ پانی ان کو خود تلاش کر لیتا. اگر ان کے دل میں محبت کی پیاس ہوتی تو اللہ کی رحمت ان کو خود تلاش کر لیتی، اپنے آغوش کرم میں لے لیتی. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو محروم نہیں فرماتے، کیونکہ عاشق بھی اپنے محبوب کا در نہیں چھوڑتا. خواجہ صاحب نے اس حقیقت کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے. میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی سائی ہے، میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبی سائی ہے. جبی معنی پیشانی، یعنی ہماری پیشانی اللہ کی چوکھٹ کو رگڑتی رہے گی قیامت تک. اگر اللہ ہمیں زندگی دے دے تو ہم بے وفا اور بھاگنے والے نہیں ہیں. اللہ کے دروازے پر ہماری پیشانی قیامت تک رہے گی. سر زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سودائی ہے. یہ عاشقوں کا سر ہے، یہ زاہد خوش کا سر نہیں.
جو ان کے در کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر اہل محبت بھی بے وفا ہوتے تو مرتدین کے مقابلے میں آیت نازل نہ ہوتی۔ اگر اہل محبت بے وفا ہوتے تو نعوذ باللہ مرتد کا مقابلہ مرتد سے ہوتا، حالانکہ مقابلہ تو ضد سے ہوتا ہے۔ جیسے 2 من طاقت والے پہلوان کے مقابلے میں 4 من طاقت والا پہلوان لایا جاتا ہے۔ پس اس آیت میں اہل ارتداد کا مقابلہ اہل وفا سے ہوا تو معلوم ہو کہ یہ قوم اہل وفا ہے جو کبھی مرتد نہ ہوگی۔ بے وفائی کی کلی مشکک کے فرد کامل یعنی اہل محبت لائے جا رہے ہیں، لہذا یہ کبھی بے وفا نہ ہوں گے۔ اس قومیت کے عالم میں جتنے افراد ہوں گے وہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، بے وفا نہیں ہوں گے، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے اور شیخ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ سے بھاگنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جن میں محبت نہیں ہوتی۔ جس طرح نبی سے بھاگنے والے جو تھے وہ پہلے ہی سے بے وفا تھے۔ شیخ نائب رسول ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں شیخ کی محبت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی اس کو اہل اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں اہل اللہ کی محبت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے پیاروں کے صدقے میں ہی اللہ تعالیٰ کی عنایت و محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو نبی پر ایمان نہیں لائے کیا اللہ نے ان سے محبت کی؟ کیا ابو جہل سے اللہ نے محبت کی؟ کیا ابو لہب سے اللہ نے محبت کی؟ نبی سے دشمنی کے سبب ان پر غضب نازل ہوا، اور جنہوں نے نبی سے محبت کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرفراز ہوئے۔ معلوم ہوا کہ جو اپنے شیخ و مرشد سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت و عنایت ان کو نصیب ہوتی ہے، اور جو اہل اللہ سے محبت نہیں کرتے عنایات حق سے محروم رہتے ہیں۔ اور اس میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے کہ اہل محبت کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرے اور جو اللہ سے محبت کرے گا بھلا اس کا خاتمہ خراب ہوگا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی صحبت میں رہو تاکہ ان کی برکت سے تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے جو ضامن ہے حسن خاتمہ کی۔ سیر زاہد ہر مہے یک روزہ دار، سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ۔ ارشاد فرمائے کہ زاہد خوش کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت نہیں سیکھتے، اس لیے عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے باوجود عبادت کے اس کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے کہ زاہدان خوش باوجود کثرت عبادت کے 1 مہینے میں 1 دن کا راستہ طے کرتے ہیں، اور عارفین عاشقین ہر سانس میں عرش اعظم تک پہنچتے ہیں بوجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی سمجھ کے، اور گناہوں سے بچنے میں اپنے دل کا خون کرنے کی برکت سے۔ اسی لیے کہتا ہوں کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت سیکھ لو تو تمہارا ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہو جائے گا، تمہاری 2 رکعات 1,00,000 رکعات کے برابر ہو جائیں گی، 1 عمرہ 1,00,000 عمروں کے برابر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جب اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے تو کعبہ کچھ اور نظر آتا ہے، ورنہ جب گھر والے ہی کو نہیں جانتے تو گھر سے کیا ملے گا؟ گھر میں جا کر لوگ بد نظری کرتے ہیں، کوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہے، کوئی لڑکے کو دیکھ رہا ہے، کوئی فریج کی تحقیق بتا رہا ہے کہ آج میں نے فلاں فریج خریدا ہے، غیر اللہ کی گفتگو بیت اللہ میں ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے ملکوں میں غیر اللہ سے قلب خالی نہیں کیا، دل کی آنکھوں کا آپریشن نہیں کروایا، تو کعبے میں بھی ان کو اللہ نہیں ملتا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا تھا جو نفلی حج کرنے جا رہا تھا کہ فرض حج تو ادا کر لیا، اب کہاں نفل کے لیے جا رہے ہو؟ پہلے اللہ کی محبت حاصل کرو، کعبے والے سے جان پہچان کرو، پھر کعبے میں تمہیں کعبے والا نظر آئے گا۔ اور یہ شعر پڑھا، اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمیں جانس بیائید بیائید، معشوق ہمیں جانس بیائید بیائید۔ حکیم الامت کے واز میں شعر ہے کہ اس اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ لوگوں کہاں نفل حج کے لیے جا رہے ہو؟ معشوق یعنی اللہ تو ہمارے پاس ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ ادھر آؤ، کعبہ سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ والے سے ملے گا۔ پہلے مجھ سے اللہ کو حاصل کر لو، اللہ کی محبت سیکھو، پھر نفلی حج یا عمرے کے لیے جاؤ، تو پھر تمہیں کعبہ کا مزہ آئے گا، پھر تمہیں کعبہ میں اللہ کی تجلیات نظر آئے گی۔ مولانا فرماتے ہیں حج کردن زیارت خانہ بود، حج کردن زیارت خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ عام لوگ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں لیکن خاصان خدا رب البیت کا طواف کرتے ہیں، ان کو بیت اللہ میں اللہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا ادراک ہوتا ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے کے پاس 40 دن رہ لو، ایک چلہ لگا لو، پھر دیکھو کہ سلوک اور پیری مریدی سے کیا ملتا ہے، ورنہ رسمی پیری مریدی کا مزہ نہیں۔ انڈا اگر مرغی سے مرید ہو جائے لیکن 21 دن اس کے پروں میں نہ رہے تو بتائیے اس میں جان آئے گی؟ مردہ کا مردہ رہے گا۔ بہت سے مرید ایسے ہیں کہ جا کر پیر سے بیعت ہو گئے لیکن اس کی صحبت میں نہ رہے تو مردہ کے مردہ ہی رہے، نسبت عطا نہ ہوئی۔ یہ حکیم الامت کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انڈا 21 دن تک تسلسل کے ساتھ مرغی کے پروں میں رہے تو بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ
چھلکے کو خود توڑ دے گا۔ 21 دن کے بعد اب اسے شیخ کے احسان کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرغی صاحبہ ذرا میرا چھلکا توڑ دو، میں اندر سے باہر آنا چاہتا ہوں۔ وہ خود چونچ مارے گا اور بزبان حال یہ شعر پڑتا ہوا نکل آئے گا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ اسی طرح شیخ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ کم از کم 40 دن رہ لو، پھر دیکھو گے کہ روح میں ایسی قوت آئے گی کہ تعلقات ما سوی اللہ کو خود توڑ دو گے، پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن عمر بھر شیخ کا احسان مند رہنا پڑے گا، کیونکہ اسی کی برکت سے حیات ایمانی عطا ہوئی ہے۔ اگر شیخ نہ ہوتا تو مردہ کے مردہ ہی رہتے۔ اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ شیخ کی برکت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلا مرغی کے پروں کے نیچے 3 قسم کے انڈے رکھے گئے، ایک مرغی کا، ایک کبوتر کا، ایک بطخ کا، تو ان انڈوں سے 3 قسم کی شخصیتیں ظاہر ہوں گی۔ مرغی کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکلے گا، کبوتر کے انڈے سے کبوتر کا، اور بطخ کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلے گا، اور کبوتر اڑے گا اور بطخ دریا میں تیرے گی۔ مرغی کو بھی حیرت ہوگی، یہ تو میرے ہی پر اسے نکلا تھا، لیکن یہ اڑ رہا ہے، وہ تیر رہا ہے، اور مرغی نہیں تیر سکتی۔ لیکن ان کو عمر بھر مرغی کا احسان ماننا پڑے گا کہ اس کی برکت سے ہمارا وجود ہوا۔ اسی طرح حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کے پروں سے مجدد پیدا ہوا، لیکن حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ حضرت کا تخلص تھا، فرماتے ہیں خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، خودی جب تک رہی اس کو نہ پایا، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے، جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے۔ تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ مرغی کے پروں کی مثال سے حضرت حکیم الامت نے اللہ والوں کی صحبت کی اہمیت کو ثابت فرما دیا۔ مرغی پر ایک لطیفہ یاد آیا جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں میرے شیخ کو سنایا تھا کہ ایک شخص ایک مرغی لیے جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ او مرغی والے، مرغی بیچے گا؟ یو پی کی زبان میں اگر کسی کو مرغی والا یا مرغی کا کہہ دیا جائے تو یہ گالی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس شخص نے مجھے گالی دی ہے، لہذا اس نے جواب میں کہا کہ میں اس مرغی کا مالک نہیں ہوں، اس کے مالک سے پوچھوں گا کہ ایک مرغی کا کہہ کر اس نے اپنی دانش میں گالی کا بدلہ لے لیا۔ ہمارے بزرگ زندہ دل تھے، ایسے ایسے لطیفے سناتے تھے۔ تو اس شعر میں مولانا رومی نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور بدون صحبت اہل اللہ کے کوئی عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ غیر عارف کی عبادت کی کمیت زیادہ اور کیفیت کم ہوتی ہے۔ غیر عارف اپنی عبادات سے 1 مہینے میں 1 دن کا راستہ طے کرتا ہے، اور اللہ کا عاشق ہر سانس میں اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس کی عبادت کی کمیت کم لیکن کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مولانا رومی ہے۔ سوچو کہ ان کا کیا مقام رہا ہوگا جو فرما رہے ہیں کہ عارفین کی ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتی ہے، 1 لمحے کو اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ امت میں یہ شخص ایک منفرد انداز کا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولانا رومی بہت پیارے آدمی ہیں۔ آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے عقل کو بہت آزمایا۔ عقل سے مراد یہاں عقل ناقص ہے، یعنی عقل مجرد من العشق، عقل محروم از نعمت عشق، لہذا ہم نے عقل ناقص مجرد من العشق کو بہت آزمایا، لیکن اللہ نہیں ملا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ عقل سے اللہ کو پا جائیں، لیکن عقل ناقص اللہ کے راستے میں کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے ہم نے اپنے کو اللہ کا دیوانہ بنا لیا، یعنی عقل میں عشق کی چاشنی لگا دی تو عقل کامل ہو گئی اور ہمارا کام بن گیا۔ عقل کو جب عشق کا پیٹرول ملتا ہے تب عقل دوڑتی ہے، ورنہ آدمی جانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن بے نمازی بیٹھا رہتا ہے، جانتا ہے کہ حسینوں کو نہیں دیکھنا چاہیے لیکن پاگلوں کی طرح دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن جب عشق عقل کا امام بن جاتا ہے اور عقل عشق کی پیروی کرتی ہے تو پھر اللہ تک پہنچتی ہے۔ بغیر اللہ کا دیوانہ و عاشق بنے کام نہیں بنتا۔ عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرہنگ و از فرزانگی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیوانہ بننے کا جو فن ہے میں اس پر عاشق ہوں، اور میں عقل ناقص و خام سے بہت زیادہ سیر ہو چکا ہوں۔ اب مجھے اللہ کا دیوانہ ہونا ہے، اور جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے پھر وہ غیر اللہ کا دیوانہ نہیں ہوتا۔ بیک وقت رات اور دن یکجا نہیں ہو سکتے، بیک وقت عود کی خوشبو اور پاخانہ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو رات ہوگی یا دن ہوگا، یا خوشبو ہوگی یا بدبو ہوگی، یا تو دل تجلیات الہیہ سے متجلی ہوگا یا پھر اس میں غیر اللہ کے اندھیرے ہوں گے۔ یہ محال ہے کہ دل میں غیر اللہ ہو اور اس دل اللہ کی تجلیات خاصہ سے بھی مشرف ہو جائے۔
مردہ اور زندہ ساتھ نہیں رہ سکتے. اللہ تو زندہ حقیقی ہے. جس دل میں مردے ہوں گے، مرنے والے بسے ہوں گے، مرنے والی لاشوں کی محبت ہوگی، اس دل میں وہ زندہ حقیقی کیسے آئے گا؟ اگر ایک کمرے میں مردے لیٹے ہوں تو جب آپ ایسے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے تو وہ زندہ حقیقی ایسے دل میں کیسے اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا؟ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ کہ حسینوں کا نمک حرام چکھنا چھوڑ دو. اس نمک کے حرامی سے توبہ کر لو. اگر اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی کوئی نمک حرام چکھنا نہیں چھوڑتا، حسینوں کو، نامحرموں کو دیکھتا ہے اور اپنی عقل ناقص کی اتباع کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ نمک چھوڑ دیا تو زندگی کیسے گزرے گی، لہٰذا کم از کم ایک ذرہ حسن کا حرام نمک کبھی کبھی چکھتا رہوں، تو کان کھول کر سن لو کہ ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتے. اللہ جب ملے گا جب قلب و نظر کو مکمل توفیق تقوی حاصل ہو اور دل کا ٹیسٹر اتنا حساس ہو جائے کہ حسینوں کے نمک آنے کے نقطۂ آغاز اور 0 پوائنٹ کو ریکارڈ کر لے کہ ایک ذرہ نمک حرام دل میں داخل ہو گیا. جیسے بجلی کا تار شارٹ ہو رہا ہے تو ٹیسٹر میں فوراً روشنی آ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے بجلی لیک یعنی خارج ہو رہی ہے. اسی طرح جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا حساس بنا دے کہ نمک حرام کا ایک ذرہ اگر داخل ہو تو فوراً اس کے قلب کے ٹیسٹر میں روشنی آ جائے اور لیکیج بجلی کے خروج کے اثرات شروع ہو جائیں اور اسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے کہ اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ اتنی خوشی میرے قلب میں حرام آ گئی، میں اس خوشی سے جو آپ کی ناخوشی کے راستے سے آئی معافی چاہتا ہوں، تب سمجھ لو کہ اس بندے میں حیا اور شرافت آ گئی اور یہ اللہ کا دیوانہ بن گیا. فن دیوانگی اس کو آ گیا اور عقل ناقص و خام کی غلامی سے آزاد ہو گیا. اور اگر یہ بات حاصل نہیں ہوئی تو خانقاہ میں آنا جانا سب بیکار ہے. سن لو میری بات، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ دن رات تم یہی باتیں سن رہے تھے پھر عمل کیوں نہیں کیا. میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم کو میں نے مولانا اشرف علی حکیم الامت جیسا پیر دیا تھا تو تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا، تو حضرت رونے لگتے تھے کہ میں کیا کہوں گا. یہ وہ لوگ تھے جو شیخ پر فدا ہو گئے، شیخ کے ایک ایک ارشاد پر جان دیتے تھے. ان کو یہ خوف تھا کہ ہم سے شیخ کی قدر نہ ہوئی، اور ہمارا کیا حال ہے کہ سری نافرمانی کے بعد بھی ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا. شیخ کی رفاقت کے معنی کونوا مع الصادقین، جس کی تفسیر ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم. شیخ کے دسترخوان پر سموسہ، بریانی و گرین مرچ اڑانے اور ٹھنڈے پانی پینے کا نام رفاقت نہیں ہے. شیخ کی رفاقت وہ معیت یہ ہے کہ تم بس اسی جیسے ہو جاؤ. جس طرح وہ گناہوں سے بچتا ہے تم بھی بچنے لگو، جس طرح وہ حسینوں سے نظر بچاتا ہے تم بھی بچانے لگو. اس کی آہ تمہاری آہ ہو جائے، تمہاری آنکھیں بھی اس کی آنکھوں کی طرح اشکبار ہو، تب سمجھ لو کہ تم شیخ کے عاشق ہو اور اللہ کے طالب اور اللہ پر دیوانہ بننے کا فن تمہیں آ گیا. رو رو اے جاں زود زنجیر بیار، بارے دیگر آمدم دیوانہ وار. ارشاد فرمائے کہ مولانا فرماتے اے میری جان جلدی جا جلدی جا اور اللہ کی محبت کی زنجیر لے جا کہ میں اب دیوانہ ہو رہا ہوں اور دیوانوں کو زنجیر میں باندھا جاتا ہے. لہذا اس زنجیر محبت میں مجھے باندھ دے. اس زنجیر سے مبارک اور کوئی زنجیر نہیں کہ جو اللہ کے حضور میں مجھے سربستہ و پا گرفتہ پہنچا دے. اب تک جو ہوا سو ہوا، اب میں دیوانہ وار دوبارہ اللہ پر فدا ہو رہا ہوں. غیر زنجیر زلف دلبرم، غیر زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری بردرم، گرد و صد زنجیر آری بردرم. ارشاد فرمائے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا والو اگر اللہ کی محبت کی زنجیر لاؤ گے تو میں اس میں خود گرفتار ہو جاؤں گا، خود اس میں بندھ جاؤں گا، بلکہ باندھنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور دل میں خوشی محسوس کروں گا کہ کہاں یہ میری قسمت کہ میں زنجیر شریعت اور زنجیر اتباع سنت میں گرفتار ہو رہا ہوں. زنجیر زلف دلبرم کے معنی ہے میرے دلبر کے زلف کی زنجیر، یعنی اتباع سنت اور اتباع شریعت اور اللہ کی محبت کے دستور و احکام و قوانین کی زنجیر. اے دنیا والو اللہ کی محبت کی اس زنجیر کے علاوہ اگر 200 زنجیر بھی لاؤ گے تو میں انہیں توڑ دوں گا. زنجیر غیر اللہ کو توڑنے کا اور زنجیر محبت و سنت و شریعت میں باندھنے کا کیا طریقہ ہے؟ راقم الحروف کو مخاطب کر کے فرمائے کہ میر صاحب اسے لکھ لو، بلکہ اس کی کمپیوٹر میں کتابت کرا لو. بہت محفوظ رکھنا اس مضمون کو، اور آپ لوگ بھی پوری توجہ اور اہمیت سے اس کو سنیں کہ جب کسی نامحرم عورت یا کسی نمکین لڑکے پر پہلی نظر پڑنے پر ذرا سا بھی نمک دل میں آ جائے اور آپ کا ٹیسٹر بتا دے کہ ایک ذرہ آ گیا ہے تو نظر ہٹا کر فوراً توبہ کر لو. ہم یہ نہیں کہتے کہ خطا نہیں ہوگی،
ہم یہ کہتے ہیں کہ توبہ میں دیر نہ ہو تاکہ آپ باخطا ہوتے ہوئے بھی باعطا رہیں. دیکھیے ہم خطا سے تو بچ نہیں سکتے ورنہ پھر ہم فرشتے ہو جاتے. بس استغفروا کے حکم پر عمل ہو جائے یہ بھی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو. معلوم ہوا کہ ہم سے خطا ہوگی جبھی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. فرشتوں سے کیوں نہیں فرمایا کہ مغفرت مانگو؟ اس لیے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی. معصوم مخلوق کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم گناہگاروں کے لیے ہے کہ جب خطا ہو جائے پوری کوشش کے باوجود تقوی ٹوٹ جائے تو رونا شروع کر دو. تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ ان اللہ یحب التوابین. اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کریں گے، اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. میں باخطا رہتے ہوئے باعطا رہنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ معصیت کی حرام لذتوں کے اندر آنے کے نقطۂ آغاز اور 0 پوائنٹ پر تنبیہ ہو جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے. یہ ایک ذرہ خوشی جو میرے قلب میں آیا ہے یہ آپ کی ناخوشی کی راستے سے آیا ہے. بس ایسی خوشی کو ہم اپنے لیے لعنتی خوشی سمجھتے ہیں. جس خوشی سے آپ ناخوش ہوں ہم ایسی خوشی کو طلاق دیتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں. آپ ہم کو معاف کر دیجئے اور اللہ سے ہمت بھی مانگیے کہ یا خدا ایسی ہمت اور توفیق دے دیجئے کہ حرام خوشیوں کے نقطۂ آغاز ہی پر ہم کو تنبیہ ہو جائے. ہمارا ترازو لکڑی تولنے والا نہ ہو جس میں ایک آدھ پاؤ رکھ دو تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے قلب کے ایمان کی ترازو کو آپ سونے کی ترازو بنا دیجئے کہ ذرا سی مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہل جاتی ہے. جوہری کہتے ہیں کہ جب ہم سونا تولتے ہیں تو سانس بھی نہیں لیتے کیونکہ سانس سے بھی وہ ہل جاتی ہے. ہمارے قلب کی ترازو کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا حساس کر دے کہ حرام خوشی کا ایک ذرہ آ جائے تو وہ ہل جائے اور فوراً ہی توبہ کی توفیق ہو جائے. پھر دیکھو زندگی کا مزہ، پھر جینے کی بہار دیکھو. جو اللہ پر مرے وہ جینے کی بہار پا گئے اور جو اپنی خواہشات پر مرے وہ دوزخی زندگی دنیا ہی سے لے گئے. بس جس کے قلب کی ترازو سونے کی ہو گئی سمجھ لو اللہ کی محبت کی زنجیر میں بند گیا اور غیر اللہ کی ہر زنجیر کو وہ توڑ دے گا. سرنگونم ہے رہا کن پائے من، فہم کو در جملہ اجزائے من. ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو میں نے اپنا سر جھکا لیا ہے، اب میرے پاؤں کو رہائی دے دو اور میرے پیر کی زنجیر توڑ دو. اب میں دیوانہ بننا چاہتا ہوں اور تعلقات ما سوا سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے مت سمجھاؤ کہ اگر یہ ہوگا تو مگر کیا ہوگا. میرے جسم کے اجزاء میں اب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. دنیا کے خوف سے اب میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے جان چلی جائے. اب مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ایک سانس بھی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا. میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے اس شعر کی جو شرح عطا فرمائی شاید کہیں نہیں پاؤ گے، اور وہ یہ ہے کہ جانور جب رسی توڑانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے. جنہوں نے جانور پالا ہے وہ جانتے ہیں کہ رسی توڑانے کے لیے جانور سر جھکا لیتا ہے. یہ علامت ہے کہ اب وہ قید سے عاجز آ چکا، اس کے ہوش و حواس اب قابو میں نہیں اور رسی توڑا کر بھاگنا چاہتا ہے. اس سے طاقت آ جاتی ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو اب ہم بھی سر جھکا چکے، اب ہمیں ما سوا کا ہوش نہیں، اب ہم تعلقات دنیاوی کی رسی توڑانے والے ہیں. دنیا کی زنجیروں نے ہم کو بہت جکڑ رکھا تھا، اب ہم ان زنجیروں کو توڑ کے رہیں گے اور اللہ والے بن کے رہیں گے. جامع پوشارا نظر برگازر است، روح عریاں را تجلی زیورست. ارشاد فرمائے کہ لباس کے عاشقین کی نظر دھوبیوں پر رہتی ہے کہ کون سا ڈرائی کلین کپڑے کو زیادہ چمکاتا ہے، اور اللہ کے عاشقوں کی روح کا زیور اللہ کی تجلی ہے. اللہ کے جلووں سے ان کی روح منور ہے. یہ لباس تو جسم پر رہتا ہے مگر روح کا لباس اللہ کی تجلیات کا ہوتا ہے. یہ اپنی روح کو چمکانے میں ہے اور وہ اپنے کپڑے کو چمکانے میں. اور روح کا چمکانا کیا ہے؟ طہارت الاسراری من دنس الاغیاری. طہارت الاسراری من دنس الاغیاری، غیر اللہ کی گندگی سے باطن کو پاک کرنا، حسینوں سے نظر بچانے سے، گناہوں سے بچنے سے روح مجلہ ہوتی ہے. تب اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے اس میں متجلی ہوتا ہے. یہ تجلیات الہیہ روح کا زیور ہیں. اڑا دیتا ہوں اب بھی تار تارے ہست وہ بود ازغر، لباس زہد و تقوی میں بھی عریانی نہیں جاتی. لباس زہد و تقوی میں بھی عریانی نہیں جاتی. بس اب دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دیجئے اور ہمارے باطن کو بھی غیر اللہ کی نجاستوں سے پاک فرما دیجئے اور ہماری روح کو اپنی تجلیات خاصہ سے منور فرما دیجئے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم.